محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. درود بھیجئے محمد آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج کی جو مجلس ہے وہ بمناسبت وفات جناب فاطمہ معصومہ دختر گرامی حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ کی خصوصیت یہ ہے، بالکل جس طرح سے جناب زینب کی خصوصیت ہے کہ ایک امام کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی دختر ہیں جناب زینب. حضرت معصومہ بھی جناب امام موسیٰ کاظم کی دختر ہیں، بیٹی ہیں. ایک امام کی بہن ہے اور ایک امام کی پھوپھی ہیں. اور اسی طرح سے حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کا بھی یہی سلسلہ ہے. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی کا نام نجمہ خاتون، جن کو ہم کہ آپ کی مادر گرامی جناب نجمہ خاتون اور پدر گرامی امام موسیٰ کاظم. اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام بھی پدر گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور مادر گرامی جناب نجمہ خاتون، یعنی والد اور والدہ ان دونوں ہستیوں کے ایک ہی ہیں. بقیہ جو بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ دوسری ماؤں سے ہیں، لیکن جناب معصومہ اور جناب امام رضا علیہ السلام دونوں ایک ہی مادر گرامی سے ان کا تعلق ہے. یہ ذاتی تعلق ہے، جسدانی جسمانی، اور وہ تعلق ہے کہ جو ولادت کے سبب محقق ہوتا ہے. ولادت کے سبب ہم نے اس تعلق پر بات کی. اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نام معصومہ نہیں ہے بی بی کا، لقب معصومہ ہے. اور خود اہل بیت کے یہاں، اہل بیت کے اس خاندان میں، اس گھرانے میں رسول اللہ کے کسی ہستی کو، کسی خاتون کو اگر معصومہ کا لقب ملے تو وہ یقیناً بہت عظیم الشان لقب ہے اور اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہے. علماء نے بیان کیا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں کوئی بھی اولاد جناب معصومہ سے بڑھ کر اس کی منزلت نہیں ہے، امام رضا کو ہٹا کر. معصوم امام ہے اور نزدیک ترین ہستی جس کا تعلق ہے، قربت ہے اور تقرب ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، وہ بی بی معصومہ ہیں تمام اولادوں میں. ولادت کے بارے میں بی بی معصومہ کی ہمیشہ کی طرح کہ جو بعد کے ائمہ ہیں ان میں اختلاف ہے، تو یہ تو پھر امام کی اولاد ہیں اور امامت کے سلسلے میں نہیں ہے. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو سیاسی حالات ہوتے تھے، جو بنو عباس کے ساتھ، جو بنو عباس سمجھتے تھے ائمہ کو ہمیشہ کہ یہ ہماری حکومت کے در پر ہیں اور یہ تمام چیزیں، اور بنو عباس اگر ایک ذرا سے نقطے پر توجہ کرتے، ذرا سے نقطے پر، تو شاید ان کی عاقبت سنور جاتی اور وہ اتنے بھیانک قدم نہ اٹھاتے. بنو عباس کو ہی دیکھنا. کچھ 4-5 جملے میں اس چیز کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. میں نے کیا بات عرض کری؟ میں نے یہ بات عرض کری کہ ولادت میں اختلاف ہے. بعض محققین نے لکھا ہے 183 ہجری، یعنی وہی سال کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہوئے. اگر 183 ہجری 183 ہجری ہم ولادت لیں جناب معصومہ کی، تو وفات کے وقت جو آپ کی قم میں وفات ہوئی، علماء کہتے ہیں کہ شہادت کی طرح کی وفات یا شہادت سے ملتی جلتی وفات، اب وہ میں آگے چل کر عرض کروں گا. 183 ہجری میں ولادت، 203 ہجری میں وفات یا شہادت دنیا سے تشریف لے گئیں.
تو اس لحاظ سے ہمیں عمر مبارک جناب معصومہ کی 20 برس کی ملتی ہے۔ اگر ہم اس قول کی جانب دیکھیں جو 173 ہجری، تو ہمیں پھر تقریباً جو 173 ہجری کے حساب سے کوئی 25 26 27 سال کے لگ بھگ عمر مبارک ملتی ہے۔ یعنی 183 ہجری اور 173 ہجری 2 تاریخیں، تو 10 سال کا فرق ہو گیا تقریباً۔ اگر ہم 173 ہجری نے 173 ہجری، تو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے وقت جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 10 برس کی تھی۔ یہ ایک تھوڑا سا سال اور سنین اور شہور اور مہینوں کا خاکہ آپ کے سامنے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ 148 ہجری میں۔ بی بی معصومہ کی ولادت کو، کہ جس پر زیادہ لگتا یہ ہے کہ بہتر تاریخ ہے اس کو کہا جائے، اس کا انتخاب کیا جائے، 173 ہجری، تو آپ کا اور امام رضا کی عمر مبارک کا فرق 148 امام رضا 148 اور 173 جناب معصومہ، اس لحاظ سے تقریباً 22 برس 21 برس کا فرق اگر آپ نکال لیجئے تو تقریباً 22 برس کا فرق آتا ہے امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک میں اور بی بی معصومہ کی۔ تو اب یہیں سے ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ایک بڑی احساس کی بات ہے، جذباتی بات ہے، اور جو بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام جیسے بھائی کہ جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آغوش امام موسیٰ کاظم میں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے، نجمہ خاتون جیسی مادر گرامی، تو 22-23 برس کا اگر بھائی اور بہن اس کو عطا کرے پروردگار عالم، تو ایک تعلق ہوگا، مخصوصاً جب وہ ایک ہی ماں سے ہوں، اور مخصوصاً جب مرحلہ عصمت پر ہوں، اور امام رضا علیہ السلام کو امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خدا کا ایک حرم ہے وہ ہے مکہ، ہم امیر المومنین کا ایک حرم ہے وہ ہے کوفہ، اور ہم اہل بیت کا حرم ہے وہ ہے قم، وَسَتُدْفَنُ، اور بہت جلد وہاں پر دفن ہوگی، میری نسل میں سے ایک اولاد میری دفن ہوگی، میرے وجود کا حصہ وہاں پر قم میں دفن ہوگی۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کو بھی حدیث پتہ ہے، امام موسیٰ کاظم کو بھی، کیونکہ امام جعفر صادق کی حدیث ہے، تو اس حساب سے پھر خود بخود محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک تعلق تھا۔ میں نے کیا عرض کیا کہ بنو عباس ایک نقطے کی طرف توجہ کر لیتے اگر، تو وہ اہل بیت کو وہ آزار اذیتیں نہ دیتے۔ آزار اذیتیں کیوں دیتے تھے؟ اس وجہ سے کہ یہ بنو ہاشم سے ہیں، مسلمانوں کے درمیان رسول خدا کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ رسول خدا کے بعد، رسول خدا کے گھر میں جو رسول خدا کے بعد، یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، رسول خدا کے بعد کائنات میں، عالم وجود میں جو عزت اور شرف جناب سیدہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تعلق جسدانی و جسمانی بھی ہے، تعلق روحانی بھی ہے، اور وہ حدیث ساری جو علماء اسلام نے نقل کی ہیں، سیاہ ستہ سے لے کر آ جائیے، اور اب بعد کے تمام محدثین علماء اسلام کے، تو اگر انہوں نے کل دعویٰ کر دیا تو لوگ تو فوراً ان کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا، ذرا سی شکایت، ذرا سی کسی نے پیٹھ پیچھے غیبت کر دی، ائمہ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، کہ ائمہ کی برائی جا کر دی، چغلی جسے کہتے ہیں ہم کر دی، شکایت کر دی پیٹھ پیچھے کہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ گھبرائے آتے تھے، اور انہوں نے مسلسل پریشر کو، دباؤ کو زیادہ کرنا شروع کیا کہ ان پر اتنا دباؤ ڈالو کہ اگر یہ حکومت لینا بھی چاہیں تو حکومت کی طرف نہ آئیں۔ اور بنو عباس، وہ جو ایک نکتہ تھا وہ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بنو عباس کے بادشاہوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ توابین کا قیام ہوا، جناب مختار کا قیام ہوا، امام سجاد نے اس میں باقاعدہ کسی بھی لحاظ سے حصہ نہیں لیا۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سوگ کو بڑھایا گیا، وہ سب باتیں جو آپ کو پتہ ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بنو عباس کو سوچنا چاہیے تھا کہ کئی دفعہ تاریخ میں ایسے موڑ آئے، کئی دفعہ تاریخ ایسے دو راہوں سے گزرا، تاریخ کئی دفعہ ایسے راستوں اور پگڈنڈیوں سے گزری کہ جب اہل بیت یعنی جناب سیدہ کی اولاد حکومت حاصل کر سکتی تھی، اور اس میں سر فہرست ائمہ معصومین تھے۔ سادات قیام کرتے رہے، قیام کرتے تھے سادات، امام کی اجازت کے بغیر بھگتان بھگتنا پڑتا تھا معصومین کو، ائمہ معصومین پر گھیرا تنگ کیا جاتا تھا۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے، مجھے اس پر نہیں جانا۔ لہٰذا وہ جو تمام لوگ دوسرے لوگ کام کرتے تھے، تاوان اس کا خمیازہ اور تکلیف اور جو مصائب ہیں وہ ائمہ کو جھیلنے پڑتے تھے۔ تو وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ جب بنو امیہ بنو عباس کی لڑائی ہوئی تو امام باقر کسی کی طرف نہیں تھے۔ ایک باقاعدہ، اگر آج کی دنیا کی زبان میں ہم بات کریں، ایکیڈیمک آدمی، ایک انسان جو قرآن حدیث تفسیر کا درس پیش کر رہا ہے، اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہا ہے، پاکیزگی طہارت، سیاست سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس مرسوم اور اس مروجہ اصطلاح جو ٹرم اور ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں، اس پولیٹکس سے امام کا، نہ امام باقر نہ امام جعفر صادق، یعنی جب بنو عباس تخت پر بیٹھ رہے ہیں
اور بنو عباس اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہے ہیں، سب سے بہترین موقع یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اپنا جھنڈا، ایک اپنا علم بلند کر دیتے اور کہتے کہ ہم بھی ہیں یہاں پر، اور بنو عباس، خوب توجہ کیجیے گا، بنو عباس کے ساتھ ایک ڈیلنگ میں آ جاتے، بادشاہت تمہاری، جو آج کل ہمارے پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے، کیبنٹ بٹتے ہوئے جو بندر بانٹ ہوتی ہے کہ صاحب آپ یہ کریں گے تو وہ امام اس وقت نہیں کیا امام نے کام، جبکہ امام کو یہ پتا تھا، منصور دوانقی کے سامنے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکومت تمہیں ملے گی، حتیٰ منصور نے پوچھا ملکنا اطول ملککم، اور آپ کو بھی بادشاہت ملے گی؟ امام نے کہا کہ ہاں ہمارا اقتدار بھی آئے گا، جب ہمارا 12واں آئے گا، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہا ہمارا ملک اس کا عرصہ زیادہ طویل ہوگا یا آپ کا؟ امام نے کہا ہماری بادشاہت کا عرصہ طویل ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود، اور کہا کہ تمہیں بادشاہت ملے گی۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے سادات علوی، جن میں بنو عباس بھی آتے تھے، سادات بنو ہاشم معذرت کے ساتھ، تو وہاں پر یہ گفتگو ہوئی۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ حکومت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، اور یہ ہماری کسی اذیت و آزار کے در پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جانتا ہے کیا سلسلہ ہے، جب شیطان کسی کو بہکائے تو یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اس قدر دباؤ شدید تھا جس کی وجہ سے آپ کو تاریخ وفات میں اشتباہات اور مغالطے ہو جاتے ہیں، کئی تاریخیں آتی ہیں، انسان سوچتا ہے کہ بہرحال جناب معصومہ 173 ہجری میں پیدا ہوئی تھیں، 183 ہجری میں پیدا ہوئی تھیں، یہ تو 173 174 75 سال کے بعد کا واقعہ ہے رسول خدا کی ہجرت کے، اور تمام کے تمام بنو عباس بادشاہ موجود تھے، مدینہ تھا، مورخین تھے، لکھنے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا، پھر یہ کیوں ہوا؟ تو یہ سلسلہ اتنا شدید دباؤ تھا، اتنا شدید، اور واقعات بڑے عجیب ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں کے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو سادات بنی الحسن کے ساتھ رویہ رکھا گیا، وہ ایک الگ داستان ہے ظلم کی جو روا رکھا گیا امام کے ساتھ اور امام کی اولادوں کے ساتھ۔ تو یہ وجہ تھی کہ جو 173 سے 183 ہجری دو تاریخیں ملتی ہیں ہمیں، ایک لحاظ سے 30 برس کی تقریباً عمر تھی، اور ایک لحاظ سے 20 برس کی عمر مبارک تھی، جب آپ 203 ہجری میں آپ کو اس دنیا سے آپ تشریف لے گئیں۔ اب بعض محققین نے کہا کہ زہر دیا گیا یا آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ابھی جب طبیعت ناساز ہونے کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ محققین نے لکھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو 199 ہجری میں مامون نے طلب کیا کہ آپ آئیے کہاں پر؟ خراسان۔ امام کو مدینہ چھوڑ کر خراسان جانا پڑا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اپنے پاس بلا کر رکھوں تاکہ یہ میرے خلاف الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کوئی سازش نہ کر سکے۔ امام کا مرتبہ سازش، پلاننگ، کانسپیریسی، پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنا، انڈر گراؤنڈ جا کر کام کرنا، یہ امام کے مرتبے سے بہت بلند و بالا ہے کہ امام اس طرح کا کوئی کام کرے۔ اور یہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں بھی جب الزام لگایا گیا کہ تم نے فلاں فلاں کو کے خلاف تھے تم لوگوں نے کہا، تو امام نے کہا کہ تم خود جانتے ہو اگر مجھے کسی کو بھی مارنا ہوگا، میں چھپ کر لوگوں کو آگے بھیج کے سازش نہیں کروں گا، سامنے آ کر مقابلہ کر کے اسے قتل کروں گا۔ تو یہ اور ایک عجیب سلسلہ ہے، ہمارے یہاں جو پہاڑی علاقوں میں لوگ بستے ہیں، جب دو بدو مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے یہاں بھی آر سمجھا جاتا ہے چھپ کر مارنا کسی کو۔ اگر کوئی قاتل اپنے مقتول کو پشت سے مارے تو جب تک زندگی ہے اس کے لیے ایک آر ہے، باعث شرم ہے۔ بہرحال تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے ائمہ کا، اور ائمہ کے ساتھ جو لوگ ہیں موجود ان کا، اہل بیت کا۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ تو حضرت معصومہ سلام اللہ جب بلایا ہارون نے امام رضا علیہ السلام کو، اچھا آپ لوگ ہر سال تقریباً 2 دفعہ تو سنتے ہیں، ایک امام رضا کی ولادت یا شہادت کے موقع پر، اور امام موسیٰ کاظم کے سلسلے میں بھی آ جاتا ہے، اور جناب معصومہ کی ولادت شہادت کے موقع پر بھی۔ لیکن بہرحال مومنین نے کہا کہ مولانا اگر آپ یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے، یہ واقعہ تو آپ سن چکے ہیں، تو ہمارے ذہنوں سے آہستہ آہستہ یہ واقعات محو ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر سال آپ سنایا کیجئے، اس لیے میری یہ مجبوری ہے، ورنہ 3 آیتیں تقریباً میں نے آپ کے لیے، تقریباً کیا بلکہ واقعاً 3 آیتیں سوچی تھی اور ہیں میرے ذہن میں کہ جس پر گفتگو ہم کریں گے اور نتیجہ دیں گے، اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ سے ان آیات کو مربوط کر کے بی بی کی فضیلت کی جانب کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام جب آئے 199 ہجری 200 ہجری میں پہنچے، جناب معصومہ اور جو دوسرے بھائی بہن تھے ان کا دل اپنے بھائی امام رضا کے فراق میں ایک تکلیف اور کرب کے عالم میں تھے، تو ایک قافلہ تیار کیا گیا جس میں جناب معصومہ کے 5 بھائی تھے اور کچھ بھتیجے تھے۔
کچھ خدمت گزار خواتین تھیں، کچھ مرد تھے، کنیز اور غلام، جن کو لے کر یہ قافلہ چلا، اور تقریباً یہ قافلہ جو ہے 22 25 26 آدمیوں پر اس طرح کے، اور دھیرے دھیرے یہ قافلہ بڑھتا گیا. جب یہ ساوے کے پاس پہنچے جو آج کے مطابق 55 کلومیٹر ہے، تو وہاں پر بنو عباس کے ہر کارے اور جو کارندے تھے ان کو یہ لگا کہ اگر یہ قافلہ کہیں گیا، اب یہ جا رہے ہیں، لوگ دھیرے دھیرے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور خراسان تک کا سفر 15 20 25 شہر آتے ہیں، ہر شہر سے لوگ کہ رسول خدا کی بیٹی ہے. یہ کس کی بیٹی ہے؟ امام جعفر صادق کی، امام رضا کی بہن ہے، امام موسیٰ کاظم کی بیٹی، تو پوتی امام صادق علیہ السلام کی. اور یہ جلالت اور عظمت. اور یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ جہاں پر یہ ہستیاں جا کر اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اتنا منفرد ہوتا تھا، عبادتوں کا انداز اتنا منفرد ہوتا تھا کہ لوگ خود بخود پوچھنے پر کبھی مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے. ایک عجیب تقدس، ایک عجیب ہیبت شخصیت میں، ایک عجیب وزن وقار. تو بہرحال لوگ ساتھ ہو گئے. وہاں ساوے کے مقام پر پہنچ کر ایک مختصر سی جنگ ہوئی، جس میں بہت سارے لوگوں کو، جو محققین نے تعداد لکھی ہے 25 کے قریب، ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہاں پر محققین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر جناب معصومہ کو بہت صدمہ پہنچا، رنج ہوا، دکھ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑنے لگی. بعض نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے زہر دیا ہو. اب اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ ہوا کیا، کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ زہر دیا ہو. وہ واقعات ہمارے پاس اور ہمارے سامنے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ قم، شہر قم اور اس کے اطراف میں تقریباً 400 کے قریب ائمہ کی اولادوں کی قبریں موجود ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ امام رضا سے تعلق، اور وہاں سے پھر اس کے بعد جب نوے امام کی اولادیں وہاں پر آئیں اور پھر ان کی بہویں، ان کی اولادیں، پھر وہیں پر انتقال ہوا، تو ایک تعداد امامزادوں کی بڑھنے لگی. اور یہ جو امامزادے شروع میں بالکل آئے تھے امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، اور مرکز تھا محدثین کا. کب سے تھا یہ مرکز؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے یہ مرکز تھا، جو قم مرکز بن چکا تھا. محدثین وہاں پر تھے، دھیرے دھیرے وہاں پر جمع ہو رہے تھے. اور پھر امام رضا علیہ السلام کے شاگرد زکریا ابن آدم، تو اس وقت تو قم باقاعدہ حدیثوں کا ایک مرکز تھا، مدرسہ تھا، حوزہ تھا. اگر ہلہ میں تھا، اگر فرض کیجئے بغداد میں تھا، اگر کوفے میں اور بصرے میں تھا، مدینہ میں شاگرد تھے، تو قم میں بھی تھے. امام رضا کے زمانے میں بہت عروج پر جا چکا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ظاہری طور سے بہت ترقی کر چکا تھا، اس لحاظ سے کہ وہاں پر بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے آ چکے تھے. اور اگر باطنی لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعات ملتے ہیں جہاں پر کہ روایات کے مطابق کہ قم میں جناب جبریل کا نزول ہو چکا ہے اور وہاں سے شیطان کو بھگایا گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قم میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ سب کے سب شیطان سے دور ہیں، نہیں. یہاں پر اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ یہاں پر 10 ہوں، 20 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، اللہ جانے کتنے، لیکن ایسے علماء ہیں کہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ علوم آل بیت، اہل بیت، علوم آل محمد کو پھیلانے کے لیے اس طرح سے وہ کام انجام دیں گے کہ جس طرح سے شایع نشان ہے. کس کے؟ اہل بیت کے. اور اہل بیت ان کی اس خدمت سے خوش ہوں گی. تو بہرحال وہاں پر، اور پھر بی بی کو وہاں پر لایا گیا. پوچھا کہ کم بیننا و بین قم، کتنا فاصلہ ہے؟ کہا بی بی اتنے فرسخ ہے، جو 55 کلومیٹر 60 کلومیٹر کے قریب لایا گیا. جب لایا گیا تو، اور اس کے بعد پھر جب آئے، یہ قافلہ آ رہا تھا، ناکوں پر، اونٹوں پر ہودج عماریاں تھیں. تو وہاں سے کسی شخص کا گزر ہوا، قم کا، گھوڑے پر سوار تھا. اس نے کہا یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ کہا کہ یہ لوگ ہیں اور امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں اور کچھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں. اور یہ واقعہ ہوا. وہ شخص فوراً دوڑتا ہوا گیا، اور وہاں پر ایک محدث تھے جن کا اشعری خاندان سے تعلق تھا، ان کی مجلس محفل لگی ہوئی تھی اس وقت. دوڑتا ہوا گیا وہ شخص اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہر میں کیا فضل اور کیا کرم آنے والا ہے، اور ہمارے شہر میں کیا واقعہ ہونے والا ہے؟ کہا کہ انشاءاللہ اچھی خبر لائے ہو تم. کیا خبر ہے؟ چہرہ تمتما رہا ہے. کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہمارے شہر میں تشریف لا رہی ہیں. خوب توجہ کیجیے گا کہ اس وقت کوئی ٹیلی فون اور یہ تمام چیزیں نہیں تھی کہ جو پتہ لگ جاتا. بھونچکا رہ گئے، سب مات و مبہوت رہ گئے کہ دختر موسیٰ کاظم کہاں، یہ شہر کہاں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اس نے کہا میں نے خود پوچھا، قافلے والے تھے. تو یہ تمام کے تمام لوگ نکلے، اور وہ تمام محدثین، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو محدث تھے وہ گئے آگے، جو سب سے زیادہ معروف اور مشہور اور متقی ترین عالم تھے. انہوں نے جا کر درخواست کی کہ یہ مہار ناقے کی مجھے دے دو تاکہ میں اس کو لے کر جاؤں. اور وہ خود چلاتے ہوئے ناقے کی مہار کو لے کر گئے، اور وہاں پر ایک مکان دیا گیا جناب معصومہ کو، فاطمہ معصومہ کو، جو آج بھی موجود ہے، بیت النور کے نام سے مومنین جاتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے. 17 دن آپ رہیں وہاں پر، اور 10 ربیع الثانی کو آپ
اس دنیا سے تشریف لے گئیں. اس لحاظ سے 17 دن تو سمجھ میں آتا ہے کہ 23 ربیع الاول کو آپ کا نزول اجلال ہوا قم میں. اور پھر اس کے بعد کیونکہ جناب معصومہ کی منزلت تھی تو پھر وہاں پر کافی امام زادے آئے. امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند بلا فصل جناب موسیٰ مبرقہ کے تقوی اور جوادی سادات جو پاکستان ہندوستان میں ہیں وہ جناب موسیٰ مبرقہ کی نسل تھے کہ جو بلا فصل بیٹے تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے. جناب موسیٰ مبرقہ کی زوجہ، بیٹیاں، بہویں اور دوسرے ان کی بیٹیوں اور بہوؤں کی کنیزیں یہ سب وہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے امام زادوں کی تعداد بڑھی. یہ ایک مختصر سی تاریخ. اب ہم قرآن کے حوالے سے ہم چلتے ہیں کہ جو بڑا ضروری تھا کہ قرآن کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ یا اس طرح کی دوسری شخصیات، یعنی فرض کیے جناب سید محمد صاحب دجیل کے جن کی بلد میں روضہ ہے، یا اسی طرح دیگر اور امام زادے سید محمد شاہ چراغ جن کی قبر مطہر شیراز میں ہے، یا امام موسیٰ کاظم کے اور دیگر فرزند. اب جلالت کے حوالے سے درجات میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب پروردگار کے فرشتوں میں فرق ہے جلالت کے لحاظ سے، جس کو خدا نے معصوم خلق کیا. جب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں میں فرق رکھا، جب پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو پھول پتے پودے پیڑ ہیں ان کے فائدوں میں فرق ہے، جب خدا کہہ رہا ہے کہ بعض پانیوں کو ہم نے نمکین بنایا، بعض کو میٹھا بنایا، اس لحاظ سے فرق ہے، تو یہ فرق ہر مقام پر ہے اور فرق ہر جگہ پر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ کی اولادوں میں بھی فرق ہے جلالت میں، عظمت میں. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، علی ایک ہی ہوئے. جناب امیر المومنین کے 4 بیٹے ہیں، جناب ام البنین کے وجود مطہر سے ابو الفضل عباس ایک ہی ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے امام زادوں کی توہین کر رہے ہیں، نہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جلالت اور عظمت میں درجات میں فرق ہے. اور یہ درجات میں فرق کیا ہے؟ اب یہاں سے ہم اس گفتگو کو لے کر چلتے ہیں کہ درجات میں فرق آتا کہاں سے ہے اور کیسے پتہ چلے کہ درجات میں کتنا فرق ہے. درجات میں فرق آتا کہاں سے اور یہ درجہ ہوتا کیا ہے اور ہمیں کیسے پتہ لگے کہ درجہ کہاں تک ہے ان کا. اور پھر قیامت سے اتصال اور قیامت سے ارتباط. تو جو سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ آیت ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھو تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اب بہت سادے سے الفاظ میں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، جیسے ماں کہتی ہے بیٹے سے اگر تم میرے بیٹے ہو، اگر تم مجھے ماں سمجھتے ہو تو ہے آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کی ماں ہیں. لیکن یہ گفتگو کا طریقہ ہے، یوں سمجھ لیجئے اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، خدا کے پیچھے مت جاؤ خدا کہاں پر ہے کیسا ہے، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں سے ایک بہت اہم اعتقاد اور عقیدے کے لحاظ سے نکتہ کہ مرکز تمام اچھائیوں کا، تمام پاکیزگیوں کا، تمام طہارتوں کا ذات رسول خدا ہے. یعنی اگر ہم جناب ابو الفضل عباس کی ذریعہ مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے ہیں، بالا سر پہ یہ پائے مبارک کی طرف یہ ذری کو چومنا ہے، اس طرح سے داخل ہونا ہے، بے ادبی نہیں کرنی، فلاں فلاں فضیلتیں، فلاں فلاں دعائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ابو الفضل عباس کا تعلق رسول خدا سے سید الشہداء کے وجود کے ذریعے، سید الشہداء سے کتنا تعلق ہے. تو ہر امام رسول خدا تک لے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. اب یہ لفظ بڑا عجیب ہے، لوگ سمجھیں گے یعنی وہ جو امام معصوم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ وسیلہ ہے. یہ بات آپ کے سامنے واضح ہے کہ میں کس معنوں میں کہہ رہا ہوں اور کس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ ہر امام رسول خدا کی تمام صفات کا، تمام میراث کا، تمام کے تمام کمالات کا ہر امام وارث ہے. لہٰذا تجلی اور نور جو چمکتا ہے رسول خدا کا وہ ہر امام میں چمکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فاتبعونی، اب جو بھی اتباع کرے گا پروردگار عالم کے حکم سے رسول اللہ کا، یغفر لکم ذنوبکم، یعنی مرکز ذات رسول خدا ہے. مرکز کیا ہے؟ رسول خدا کا وجود ہے. مرکز کیا ہے؟ اتباع رسول خدا کی. اب یہاں سے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اس وقت تک کسی کمال پر روحانی اور معنوی قبر، قیامت، برزخ میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ رسول خدا سے اس کا ایک ایسا تعلق نہ ہو کہ جس کو رسول خدا خود قبول کرے. اگر رسول خدا اس کے تعلق کو مان گئے یا ہمارے پاس کوئی دلیل آ جائے
کہیں سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا تعلق رسول خدا سے اس مرحلے کا ہے، تو اب ہمیں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ ہستی جہاں جہاں ہوگی وہاں پر اتباع رسول ہے. وہ ہستی جہاں جہاں پر ہوگی اس کا وجود مبارک ہوگا، اس کی قبر مبارک ہوگی، اس کے وجود سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں مبارک ہوں گی. وہ مستجاب الدعویٰ ہوگی یا ہوگا، اور تمام کی تمام چیزیں جو رسول خدا سے تعلق کی بنیاد پر نکل کر آتی ہیں لازم اور ملزوم ہیں. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی اس آیت کے حوالے سے کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ ہم رسول خدا کی اتباع کریں تو کیسے کریں؟ رسول خدا کیسے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اچھے کام رسول خدا نے کیسے کیے؟ تو سورہ احزاب میں پروردگار عالم ایک عجیب انداز سے گفتگو کر رہا ہے. فرما رہا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. دیکھو اللہ کے رسول کی ذات میں، صرف اور صرف اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ مطلب کیا؟ بہترین کردار ہے. تم چاہتے ہو اچھے ہو جاؤ، تم چاہتے ہو نیک بن جاؤ، رسول خدا کو دیکھو. کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے لو لگا کر بیٹھا ہے، جس کو اللہ سے لو لگانی ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کی امید لگاتا ہے. یعنی اگر آخرت میں جانا ہے، اگر خدا تک جانا ہے اور امید ہے کہ آخرت میں جا کر، اب ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں جانا ہے بس، بلکہ آخرت میں جانا ہے اور تمام مسائل سے، تمام مشکلات سے، تمام چیزوں سے بچ کر نکلنا ہے. لہٰذا خدا سے لو لگانا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، خدا سے ملاقات پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، قیامت میں تمام مشکلات سے بچ کر نکلنا ہے، رسول خدا کو دیکھو. تو اب سوال یہ کہ لکم یعنی تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے خدا مخاطب ہے کس سے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول خدا کے صحابیوں سے خدا مخاطب ہے، مدینہ اور مکے کے لوگوں سے مخاطب ہے، طائف کے لوگوں سے مخاطب ہے کہ دیکھو تم رسول کو دیکھ رہے ہو، اس رسول کی طرح عبادت کرو تو دیکھو تم قیامت میں تمام مشکلات سے بچ جاؤ گے. اتباع کرو رسول کی. یہ ہے تو رسول تمہارے سامنے، مدینے کے گلی کوچوں میں موجود ہے، مسجد میں موجود ہے. اس کی طرح کام کرو جو یہ کر رہا ہے، وہ تمام انعامات تمہیں ملیں گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. لیکن سوال یہ کہ جو شخص رسول خدا کی ولادت کے یا انتقال یا رحلت یا شہادت کے 150 برس 200 برس بعد پیدا ہو، آیت کہہ رہی ہے تم سب، ہم نے رسول کو دیکھا نہیں. آیت نہ میرے لیے اتری ہے نہ آپ کے لیے. پروردگار یہ تو بتا کہ ہم جائیں کس کی طرف، کہ جو رسول کی ذات کا آئینہ ہو، جس کو دیکھ کر یہ کہہ سکیں گے اس کو دیکھ کر تیرے رسول کی نماز کو کشف کیا، اس کو دیکھ کر تیرے رسول کی نماز تک ہم پہنچے. حجت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قیامت تک رہے. ورنہ فقہائے اسلام میں اختلاف ہے، مکاتب فکر میں اختلاف ہے، کس کے حکم کے مطابق چلیں کہ یا واقعاً اور حقیقتاً ظاہراً و باطناً وہ حکم رسول خدا کا حکم ہو، یا کم از کم حجت ہو کہ رسول خدا کا ان کے حکم پر چلے تھے. ٹھیک ہے غلط کیا، لیکن کیونکہ یہ آدمی ایسا تھا کہ جس کے پاس جسٹیفیکیشن تھی، تب بھی آ جاؤ ہمارے زمرے میں. تو یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ کشف کیسے کریں، دیکھیں کس طرح سے. اس تک جانا پڑے گا جس کی زبان کی ذمہ داری لی ہے، اس تک جانا پڑے گا جس کے عمل کی ذمہ داری لی ہے. اگر عمل اور زبان کی ذمہ داری لی جائے تو اب یہاں سے ایک آیت، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر دوں گا، آپ بات تک پہنچ جائیں گے. فرمایا کہ دیکھو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اگر یہ آیت قیامت تک کے لیے زندہ ہے، تم سب کو رسول کے مطابق چلنا ہے، تو اس آیت کو زندگی دے گا کون؟ رسول تو اب ہے نہیں. تو یہ جو آیت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ رسول کے اسوہ حسنہ کی زندگی کی ضمانت ہے. ورنہ آپ کس حجت کی بنیاد پر کہیں گے کہ پروردگار میں تیرے رسول کے مطابق چلتا تھا؟ خدا کہے گا کس کے مطابق؟ میں کہوں گا میں فلاں امام کے پیچھے، آپ کہیں گے میں اس امام کے پیچھے، وہ صاحب کہیں گے میں اس امام کے پیچھے. خدا ایک چھوٹا سا سوال کرے گا، یہ اہل بیت میں سے تھے، ان کی زبان کی عصمت کی گواہی ہم نے دی تھی؟ نہیں پروردگار. تم یہاں کیوں آئے تھے؟ کہ یہاں پر کسی دعوت میں آئے تھے؟ ہم نے تمہیں بھیجا تھا عبادت کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے. قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آئی تھی. پروردگار تو نے تو کہا تھا رسول کے اسوے پر چلیں. تو رسول کا اسوہ میاں یہ مسجد 2 رکعت کا امام دے گا تم کو؟ یہ بیچارہ مرج تقلید دے گا جو کہتا ہے کہ شک کی صورت میں احتیاط واجب، احتیاط مستحب. یہ اس کو کوئی تقلید کی مخالفت نہ سمجھے. یہ جو مرج تقلید ہے اپنی چیزوں میں لیتا کہاں سے ہے؟ پھر وہی تقلید کے سلسلے میں اہم ترین دلیل یہی ہے کہ حجت ہے اس کے پاس، وہ آپ کو امام تک پہنچاتا ہے، امام سے لے کر. تو یہاں پر بات یہاں تک اگر آ گئی تو اب یہ بات ہے کہ اہل بیت سے جو جڑ جائے، جس کا اہل بیت سے تعلق ہو. اب یہاں پر 2 باتیں اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ
سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو گھر میں بیٹھے ہوں گی سمجھ میں آ رہی ہوں گی باتیں یا نہیں؟ بہرحال نہیں آ رہی تو دوبارہ سن لیجیے گا، ریکارڈ تو ہو رہی ہے، اور تب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر درد کی دوا صلی اللہ محمد، ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔ تو سرکار ہم کو اور آپ کو امید ہے قیامت کی، جڑ جاؤ ان سے جڑ جاؤ، اہل بیت سے جڑ جاؤ، ان کی زبان کی گواہی ہم نے لی، ان کے کردار کی گواہی ہم نے لی، ان کی روحوں کی، ان کے جسم کی گواہی ہم نے لی، طہارت کا مرکز یہ، ان سے جڑ جاؤ۔ گھبراہٹ ہے ہم کو قیامت کی، ہم کو آپ کو گھبراہٹ ہے قیامت کی، قیامت میں جا کے کیا ہوگا؟ سوال یہ قیامت میں سب جائیں گے، تو رسول خدا کو بھی تو قیامت میں کچھ امید ہونی چاہیے نا۔ ہم کو اور آپ کو امید یہ کہ بچ کے نکل جائیں عذاب سے، رسول خدا کو کوئی امید؟ بھائی خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو اللہ سے ملاقات کرے، تو کہا تو ایک باریک سی بات ہے، شبہ کی طرح آپ کا ذہن نہ چلا جائے، لیکن آسان بات بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات قیامت میں رسول خدا بھی تشریف لائیں گے، قیامت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول خدا اس وقت بھی ہیں، اس وقت بھی ہوں گے، اور ہم بھی ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عذاب سے بچنے کی فکر ہے، گھائل کیے دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ امید رکھو اللہ سے، خدا کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں رسول خدا کے ذریعے۔ تو پروردگار ہم تو یہ مسئلہ ہمارا ہے کہ عذاب سے بچنا ہے، تو یہ بتا کہ تیرا رسول کس چیز کی امید لگا کر بیٹھا ہے؟ قرآن میں بتا تو صحیح۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کہے گا، سورہ اسراء کی آیت پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ خدا نے رسول خدا کو دو طرح کے وعدے دیے ہیں، دو آیات پڑھوں گا، دو آیتیں پڑھوں گا کہ جس میں پروردگار عالم نے وعدہ دیا رسول خدا کو، کس چیز کا؟ ایک تو یہ وعدہ دیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب وَلَا سَوْفَ یعنی مستقبل بعید، ابھی ہم آئیے ابھی آپ کو دیے دیتے ہیں، یہ مستقبل قریب، ایک ہے مستقبل بعید، یعنی کیا مطلب؟ بعد میں کسی موقع پر ملے گا۔ اگر یہ ہوتا کہ وَلَا سَوْفَ کا مطلب، سوفہ کا لفظ جب آتا ہے مضارع، بہت بعد کی بات ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو رسول خدا کو بھی امید ہے ایک عطا کی، ہم کو بھی امید ہے ایک عطا کی، ہم کو امید یہ کہ عذاب سے بچ کے نکل جائیں۔ رسول خدا کو خدا فرما رہا ہے کہ اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ، تو اب یہاں پر جو دے گا اس کی امید ہونی چاہیے رسول خدا کو۔ وہ امید ہے کیا؟ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حبیب رات کو اٹھ کر، رات کی تاریکی میں، یہ اٹھ کر میں نے غلط لفظ نکل گیا میرے منہ سے کہ جس طرح ہم مومنین سے کہتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھیے، اس طرح سے خدا نہیں کہہ رہا رسول خدا سے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، راتوں کو نماز تہجد پڑھا کرو۔ اگر بڑے آسان طریقے سے میں اس بات کو بتاؤں، پڑھا کرو عسا، اس کے نتیجے میں خدا یب عسا کا رب کا مقام محمودہ، خدا تمہیں قیامت میں مقام محمود عطا کرے گا۔ خوب توجہ کیجئے گا، یعنی امید رسول خدا کو کس چیز کی ہے؟ قیامت میں مقام محمود رسول خدا کے پاس ہوگا۔ ہم کو اور آپ کو امید ہے کہ عذاب سے بچ کے نکل جائیں، رسول خدا کے پاس جو مقام ہوگا قیامت میں وہ ہے مقام محمود۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ محمود کا جو روٹ ورڈ ہے جو نکلتا ہے، مرکز اشتقاق ہے، وہ ہے لفظ حمد۔ یہ حمد کیا ہوتی ہے؟ یہ حمد کہتے ہیں اس فعل اختیاری کو کہ جو کرنے والا اپنے اختیار سے خوبصورت فعل کو انجام دے اور پھر اس کے بعد آپ اس کی تعریف کریں تو اسے کہتے ہیں حمد۔ کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہر کام خوبصورت ہے، خداوند تعالیٰ کا ہر کام اختیار سے ہے، خدا کا ہر کام زیبائی رکھتا ہے، حسن رکھتا ہے، دل فریب ہے، دلکش ہے، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین، جو بھی حمد ہے وہ خدا کی ہے، کوئی بھی کام آپ کا میرا نہیں ہے۔ اگر میں بڑی اچھی خطاطی کر رہا ہوں، اگر میں بڑی اچھی نعت اور حمد پڑھ رہا ہوں، مرثیہ پڑھ رہا ہوں، اگر میں بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ فرض کیجئے کسی آفس کا اکاؤنٹ مینٹین کر رہا ہوں، اگر میں بڑے اچھے طریقے سے سرجری کر رہا ہوں، صاحب مولانا آپ کا کیا ہاتھ ہے، کیا سرجری کی، کیا اسٹیچز لگائے، کیا خطاطی اور کیا پیراکی اور کیا فٹ بال کھیلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس نے یہ شائستگی اور صلاحیت دی، لہٰذا تمام کائنات کی تعریفیں اسی کی طرف ہیں، وہ ہے صاحب حمد۔ یہ مقام محمود رسول خدا کو کیوں دے گا قیامت میں پروردگار؟ مفسرین نے کہا کہ یہ مقام محمود ہے، مقام شفاعت، یعنی رسول خدا جب شفاعت کروائیں گے اپنے اختیار سے تو یہ مقام حمد سے مقام محمود تک جو چیز آئے گی، مقام محمود رسول خدا کے پاس ہے۔ یعنی جب ہر شخص پھنسا ہوگا اپنی گرفتاریوں اور پریشانیوں میں، جو واحد مرکز تعریف الہی ہوگا وہ ہوگا مقام حمد۔
خداوند تبارک و تعالی ہے مالک حمد الحمدللہ رب العالمین. صاحب حمد وہاں سے سفر کرے گی مقام محمود تک, تو یہ لوائے حمد کہاں پر ہوگا؟ یہ لوائے حمد کہاں پر ہوگا؟ حارث حمدانی کی حدیث کیا کہنے, مولا کائنات کی بارگاہ میں بلند آواز سے ذرا درود بھیجیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی آپ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھیج. یہ مقام ہم کس کے پاس ہوگا؟ وَأَنَا مَارَّةٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ. حارث حمدانی گھبراتا کیوں ہے؟ علی ابن ابی طالب کے الفاظ. حارث حمدانی گھبراتا کیوں ہے کہ تجھے موت آ جائے گی؟ ہم سے محبت کرتا ہے نا, جب تیری روح یہاں تک پہنچے گی میں تیرے پاس آؤں گا, قبر میں آؤں گا, اور جب تم مجھے دیکھے گا حوض کوثر پر دیکھے گا, ہم تجھے اپنے ہاتھ سے سقایت کریں گے, جام کوثر دیں گے, اور تم مجھے دیکھے گا کب؟ وَأَنَا مَارَّةٌ عَلَى الصِّرَاطِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ, کہ میں رسول خدا کے آگے پرچم ہم لے کر چل رہا ہوں گا. دوبارہ سنیے, پروردگار ہے مقام حمد پہ, الحمدللہ, تمام حمدوں کا مالک وہ ہے. رسول خدا ہے مقام محمود پر, تو یہ لواء الحمد علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے تو کیوں ہے؟ وہ مقام حمد پر مالک حمد وہ, یہ رسول خدا مقام محمود. یہ علی ابن ابی طالب آخر آئے کیوں یہاں اور رکھا کیوں گیا؟ دیکھیے بات بڑی پیچیدہ سی ہے, بڑا دقیق اصطلاحات و ثقیل. میں بڑا آسان کر کے بتا رہا ہوں. اچھا, جب بات کو آسان کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بہت سے حقائق کو کھو دیتی ہے. لیکن میرے بچے سن رہے ہیں, میری بچیاں سن رہی ہیں, اس کو بڑے غور سے سنیں. حضور وہ چیز کے جس کے ذریعے مقام محمود تک رسول خدا کا کشف کیا جائے گا, یعنی ذات رسول خدا کی تعریف کی جائے گی. کس چیز کو دیکھ کر تعریف کی جائے گی؟ پروردگار ہے مقام ہم پر, اس نے خلق کیا محمد مصطفیٰ کو اپنی پوری رانائی کے ساتھ. یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کیا؟ مصطفیٰ کا معجزہ ہے قرآن جو دفتیوں کے بیچ میں ہے. لیکن مصطفیٰ کے سامنے اگر فاطمہ بنت اسد کا پسر نہ ہوتا, کہ جس کے لیے رسول خدا فرماتے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی, یہ علی آگے آگے چل اس لیے رہے ہیں کہ مقام علی کو دیکھ کر مقام مصطفیٰ کو سمجھو. یعنی حمد مصطفیٰ کا نام ہے علی کی ذات. مقام ہم جو ہے, یہ مقام ہم لواء الحمد, یہ علی ابن ابی طالب کے آگے آگے رسول خدا چل رہے ہیں. بات یہاں تک اگر آ گئی, اب دوبارہ چلیے, اب یہاں سے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. کیا مطلب؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. صاحب قیامت میں ملے گا. رسول خدا کس بات پر راضی ہوں گے؟ جنت جہنم کا اختیار رسول خدا کے پاس ہے. جنت میں جس جگہ پر جائیں گے, ابو الفضل عباس اور جعفر طیار جنت میں جہاں چاہیں چلے جائیں گے, رش کریں گے لوگ ابو الفضل عباس کے مقام پر. تو رسول خدا کا مقام کہاں پر ہوگا؟ رسول خدا کو اس بات کی گھبراہٹ نہیں ہے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں والعیاذ باللہ. جنت میں مجھے کون سا مقام ملے گا؟ اگر گھبراہٹ ہے رسول خدا کو تو اس بات کی کہ کتنے لوگوں کی امت کے شفاعت میں کر پاؤں گا. یہ جو میں نے کہا کر پاؤں گا, مطلب کیا ہے؟ یعنی مزید واضح کروں, کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن میں وہ صلاحیت اپنے پورے کالے کرتوتوں کے ساتھ, اپنے پورے گناہوں کے ساتھ, کتنے لوگوں میں یہ رمق بچی ہوگی. اب میں بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو وینٹیلیٹر لگا کر کسی طرح کوئی دوا دے کر اسٹیرائڈز دے کر جنت میں لے آؤں. کتنے لوگوں میں رمق بچی ہے روح میں. ظاہر سی بات ہے کہ رسول خدا فرعون کی تو سفارش نہیں کریں گے, نمرود کی تو نہیں کریں گے, رمق ہی نہیں بچی, یہ تو سیدھے جائیں گے وہاں پر. تو یہ رسول خدا, اچھا آپ کو دیکھنا ہے رسول کو. 200 ہجری میں تو رسول نہیں تھے, اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ 2020 کا مسلمان کیا کرے؟ تو رسول خدا کی اولاد نے جو رسول خدا کے نور کا تسلسل بڑھایا نا. اب جو حضرت معصومہ کی قبر قم میں ہے, اور امام جواد یہ فرما رہے ہیں کہ جو میری پھوپھی کی زیارت کرے گا قم میں, حق کو پہچان کر اس کے لیے جنت ہوگی. یعنی تم مقام محمود تک, اس مقام شفاعت رسول خدا تک قم کے دروازے کے ذریعے پہنچو گے. اب آپ سمجھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ امام نے فرمایا ان شیعتنا تدخل اجمعہم بشفاعتہا, ہمارے پورے کے پورے شیعہ معصومہ قم کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. یا امام صادق, یہ مقام محمود تو رسول خدا کا ہے, یہ آپ کی پوتی کہاں سے آپ نے لے آئے اور کس طرح سے آپ نے اضافہ کیا؟ تو امام صادق جواب دیں گے, دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تعلق رسول سے اس طرح کا ہے کہ پیدا ہوئی ہیں 150 برس کے بعد, لیکن کیونکہ تجلی کا تعلق موسیٰ کاظم سے ہے, امام رضا سے ہے, یہ ان ہستیوں سے تعلق ہے کہ جن کے گھر کا دروازہ رسول کے گھر کے دروازے میں
کھلتا ہے، اور وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں وہاں جو ان سے تعلق رکھے گا اس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق ختمی مرتبت کے ساتھ ہوگا. تو اب آپ سمجھیں کہ یہ جو رسول خدا کی شفاعت کا دائرہ پھیلایا گیا، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی کس کے بطن مطہر سے اولاد پھیلتی؟ رسول خدا کی شفاعت کا تناور درخت اس کی شاخیں کیسے پھیلتی؟ یہ وجہ ہے کہ شجرہ رسول خدا جیسا کوئی شجرہ نہیں. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ شجرتہ خیر الشجر واسرتہ خیر الاسر. رسول خدا کا خاندان کا جو درخت ہے، جو شجرہ ہے، وہ بہترین درخت ہے. یہ بہترین کیوں ہے؟ کیا یہ دولت مند ہیں؟ کیا یہ ارب پتی ہیں؟ کیا یہ کھرب پتی ہیں؟ نہیں، جو وہ مقام کہ جہاں پر تمام لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوگی، جہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، وہاں رسول خدا کا درخت آ کر تمہاری مدد کرے گا. فاطمہ معصومہ تمام کے تمام شیعوں کو اپنی شفاعت سے لے کر جائیں گی. کہاں پر؟ جنت میں. اب آپ سمجھے، دوبارہ دوہرا دوں، شفاعت کریں گے رسول خدا. ذکر کیوں آیا جناب معصومہ کا؟ یعنی اس وجود کے ذریعے تم متصل ہوگے رسول خدا سے. یہ جو لکم فی رسول اللہ ہے نا، تمہارے لیے یہ جو 183 200 ہجری 203 ہجری 201 ہجری کا جو چاہنے والا ہوگا رسول کا، جو مومن ہوگا، وہ کس کو دیکھ کر جائے گا اس مقام تک؟ وہ کس کی ذات کو دیکھے گا جو ولایت کے سفر کو طے کرے گا؟ وہ کس کی ذات کو دیکھے گا جو اتباع رسول کے سفر کو طے کرے گا؟ اس کے دل میں محبت رسول آئے گی تو کیسے آئے گی؟ اگر نہ ہوتے فاطمہ کی اولادیں تو کہاں سے آتی؟ مقام. اب آپ سمجھیے، جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ سیدہ کا بڑے احسان ہے، سیدہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مقام محمود کا درخت جو پھلا پھولا ہے نا، وہ سیدہ کے وجود کے صدقے میں پھلا پھولا ہے. اس سے بڑھ کر میں کیا بات کروں؟ اگر وجود سیدہ نہ ہوتا تو قیامت کے میدان میں بڑا سناٹا ہوتا، بہت سناٹا ہوتا، بڑا سنسان ہوتا قیامت کا میدان. اب میں اور کیا احادیث، ایک درود بھیجیے شہزادی کونین کی بارگاہ میں. عجیب روایت ہے کہ ہمارے سارے کے سارے شیعہ داخل ہو جائیں گے. کس کے لیے؟ کس کی شفاعت کے ذریعے؟ جناب معصومہ کی شفاعت کے ذریعے. اور واقعات بہت سارے ہیں بی بی کے، کرامتیں، معجزات کے. اور یہ ائمہ کی ایک صفت ہے کہ اپنے جو زائرین ہیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں ائمہ. تو واقعہ ایک ہے جو کتابوں میں ملتا ہے، تقریباً 150 پنے میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، کہ جب دیوار گر گئی قبر مطہر کی تو وہاں پر بھیجا گیا خواتین کو انتخاب کر کے، بڑی متقی قسم کی خواتین ہو. یہ تقریباً 150 پنے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور باقاعدہ یہ موجود ہے کتابوں میں کہ بھائی خاتون کو بھیجا جائے کسی کو دیکھیں کہ جناب معصومہ کی جو قبر مطہر ہے اس کی دیواریں تو منہدم نہیں ہو گئی ہیں. تو اس نے جا کر دیکھا، اس نے کہا کہ 2 سیاہ فام حبشی خواتین ہیں، اور جو اصل قبر ہے جناب معصومہ کی، جو لوکیشن بتائی گئی وہ اپنی صحیح مقام پر ہے. تو بہرحال پھر ان خواتین کو بھیجا گیا اور انہوں نے جا کر وہ دیوار کھڑی کی. تو وہ سلسلہ کیونکہ خواتین ہیں تو پھر تحقیق کی گئی یہ حبشی خواتین کون ہیں. کفن بالکل صحیح و سالم ہے، اور یہاں پر کئی 100 سال سے کوئی دفن نہیں ہوا. پھر جب جا کر تاریخ میں تحقیق کی گئی تو یہ 2 حبشی خواتین وہ تھیں، ان کے نام بھی موجود ہیں تاریخ میں، کہ 2 حبشی خواتین وہ تھیں کہ جو جناب امام جواد کی بہوؤں کی اور بیٹیوں کی کنیزیں تھیں. یعنی لگتا ہے کہ خدا نے اس دیوار کو کسی طرح مشیت کے ذریعے گروایا کہ اس کے ذریعے جناب معصومہ قم کے مقام کو واضح کر سکے کہ جب کنیزوں کا یہ مرحلہ ہے کہ 1200 سال سے 1300 سال سے کنیزوں کا وجود وہاں پر کفن کے ساتھ، نہ کفن گلا سڑا نہ بدن ان دونوں کنیزوں کا جس طرح سے مردوں کا بدن ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوا، بالکل تر و تازہ. تو اب آپ سمجھیے کہ مقام کیا. بہرحال خادم بتاتا ہے کہ اب صبح کو میں جا رہا تھا، تو یہ تقریباً 125 سال پرانا واقعہ جو میں بتا رہا ہوں. تو میں جا رہا تھا تو دیکھا کہیں سے کچھ مسافر تھے صحن مطہر میں بیٹھے ہوئے اور گفتگو کر رہے ہیں کہ واقعاً اگر کل یہ نہیں ہوتا تو ہم تو مر جاتے، اور شکر خدا کا کسی نے آگ جلا دی اور یہ سب. تو گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، کہ کہاں پر پھنس گئے تھے تم لوگ، اور کیا ہوا تھا، آگ کہاں جلائی، کس نے جلائی؟ کہا کہ ہم کل آ رہے تھے، کل رات کا واقعہ ہے، تو ہم بیابان میں رستہ بھول گئے. دیکھیے 150 سال پہلے نہ بجلی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی جی پی ایس سسٹم ہے، نہ کوئی سڑک ہے، کچھ نہیں ہے، اور سردیاں ہیں، برف آئی ہوئی ہے،
آسمان پہ بادل ہیں، ستارے بھی نہیں دکھ رہے، اور ہمارے پاس چیزیں ختم ہو چکی تھیں، ہم سردی میں ہلاک ہونے والے تھے۔ اب سردی میں ہلاک ہونا شاید مسقط میں رہنے والوں کی سمجھ میں نہ آئے کہ جب -20 اور -15 جب ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، واقعاً بڑا ایک خوفناک منظر ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک طرف الاؤ جلایا گیا دور۔ ہم نے کہا یقیناً نہیں کوئی بستی ہے، کوئی دیہات ہے، یہاں جاتے ہیں۔ چلتے رہے اس کی سیدھ میں، تو ہم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ہم حرم مطہر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اچھا، یہ رسم نہیں تھی کہ مینار پہ رکھ کر آگ جلائی جائے؟ خادم کو پتا تھا۔ کس نے جلائی ہے آگ؟ پوچھا گیا، کہا کہ میں نے جلائی ہے۔ ایک خادم نے کہا کہ تم نے کیوں جلائی آگ مینار کے اوپر؟ کہا کہ کل میں سو رہا تھا تو جناب معصومہ خواب میں آئیں اور کہا کہ جاؤ مینارے پہ، فلاں مینارے پہ رکھ کر آگ کا الاؤ جلاؤ، لکڑیاں جمع کر کے۔ میں سو گیا، میں نے کہا یہ عجیب سی بات ہے، میں کیا جلاؤں، کہ کہاں سے لکڑیاں لاؤں، کیا غلط خواب دیکھا ہو سکتا ہے؟ یا میں اگر یہ نہ کہوں جناب معصومہ تو بہرحال کوئی بی خواب میں آئی، اس کو حکم دے رہی ہیں۔ دوبارہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹا، دوبارہ وہی خواب آیا۔ تبارہ جب تیسری دفعہ خواب آیا تو اب ذرا لہجہ بدلا ہوا تھا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، کرتے کیوں نہیں ہو یہ کام؟ تو یہ بیچارہ ہڑبڑا کر گیا اور اس نے آگ جلائی۔ تو وہ جو زائرین بیابان میں پھنس چکے تھے، انہوں نے توسل کا کوئی واقعہ نہیں بتایا کہ ہم نے توسل کیا، بس بیچارے درماندگی کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ تو یہ حضرت معصومہ اس کے خواب میں آئیں۔ اس روایت کے اس نقل کے مطابق اگر بی بی معصومہ آئی ہوں، کوئی بھی بی بی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال اس کتاب میں لکھا تھا۔ تو اس نے جا کر آگ جلائی۔ یہ بات میں نے کیوں بتائی کہ زائرین کی جو خبرگیری ہے اور زائرین کا جو خیال رکھنا ہے، یہ ایک بڑا عجیب سلسلہ ملتا ہے ہمیں ائمہ اہل بیت کی۔ تو اگر ہم مختصر الفاظ میں ایک بات کہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وجود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں حوضہ علمیہ قم جیسا عظیم الشان حوضہ علمی مرکز وجود میں آیا، اور اب اس کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے، خود یہ کہ عجیب چیز ہے۔ اور کہاں سے ہوتے ہوئے مکتب قم، جو حدیث کا مکتب رواج پایا، جس نے حدیثوں پہ کتابیں لکھی گئیں، اور پھر اس کے بعد شیخ صدوق کے والد اور دیگر علماء، شیخ صدوق کے والد کا نام کافی ہے بس، تو یہ ہستیاں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہاں تک حوضہ علمیہ، اور پھر اس کے بعد کتابیں کتنی لکھی گئیں، کتنی لائبریریاں، کتنے کتاب خانے، کون کون سے مراجع، مجتہدین، فقہا، پھر اس کے بعد وہ تمام ایک سلسلہ عجیب و غریب جو چلا۔ تو دیکھیے آپ کے کتنے زیادہ علمی مرکز اسی قبر مطہر کے صدقے میں، اسی قبر مطہر کی برکت سے بنے ہیں۔ اور آغا بروجردی کی جب طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور آپریشن کروانا پڑا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج سے 60-70 سال پرانا واقعہ ہے۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ وہ زیارت کرتے ہوئے جائیں گے یہاں سے اور پھر مشہد جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ منت مانی اس طرح سے۔ اور ہمارے کافی علماء کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کسی علمی مسئلے کے سلسلے میں وہ پھنس جاتے تھے تو جا کر اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف شرعی نہیں، اصطلاحی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں پر جا کر وہ بیٹھ جاتے تھے کافی مدت کے لیے، واجبات کے لیے صرف باہر آتے تھے، وہاں پر بیٹھ کے ذکر وغیرہ کرتے تھے، اپنا دعائیں، جس کے بعد ان کے لیے علمی مسائل حل ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے، اور جو قبر مطہر ہے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی، وہ ایک مرکز ہے، برکتوں کا مرکز ہے، شفاعت کا، کہ ہمارے سارے شیعہ اس بی بی کی شفاعت کے ذریعے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ تدخل بشفاعتها شیعتنا اجمعہم، یہ ایک بڑا عجیب جملہ ہے۔ اور امام صادق فرما رہے ہیں کہ ہمارے وجود سے ایک تعلق رکھنے والی ایک ہستی وہاں پر دفن ہوگی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، کتنی توجہ، کتنی عنایت۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ قم میں ہوتے تھے اور وہاں جاتے تھے زیارت کے لیے، جو زیارت کو اگر بے وقت جانا یا حقیر جانا جناب معصومہ کی، تو امام رضا علیہ السلام نے بہرحال اپنی ناراضگی کو ان تک پہنچایا کسی طرح سے، اور اطلاع دی کہ تم ہماری بہن کی قبر کا تم نے احترام نہیں کیا۔ یہاں پر ایک بات میں مختصر سی کر کے آگے بڑھوں۔ سوال ایک بڑا عجیب ذہن میں آتا ہے کہ مولا کائنات زیادہ بڑا مرتبہ ہے یا امام رضا کا؟ جناب زینب کا مرتبہ بلندتر ہے یا بی بی معصومہ کا؟ یہ سوال ہے، کرتے ہیں لوگ۔ تو ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے والے جو ہوں گے، ان کو قیامت میں 7ویں امام کی حدیث ہے کہ وہ چیز ملے گی کہ اعلیٰ حبوتاً، کہ
کہ بہترین عطیہ جو خدا کی طرف سے ملے گا وہ امام رضا علیہ السلام کے زائرین کو ہے. اسی طرح سے جناب معصومہ قم کے بارے میں ہے. تو یہ جناب زینب کے بارے میں کیوں نہیں ہے کہ جو جناب زینب کی زیارت کو جائے گا اس کے لیے یہ ہے؟ اور اتنی تاکید کیوں ہے جناب معصومہ کی زیارت پر؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب زینب کا رتبہ اگر دیکھا جائے تو دختر بلا فصل جناب سیدہ ہیں. اولاد جناب سیدہ کا الگ حساب کتاب ہے بالکل, اور اولاد بلا فصل جناب امیر المومنین ہے. اور بہرحال جناب معصومہ سلام اللہ علیہ ہیں تو انہی کی نسل سے. تو پھر یہ مولانا اتنی زیادہ تاکید کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ عجیب سا لگتا ہے. امام رضا علیہ السلام یعنی مولا کائنات کے لیے نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کا ظاہر ہوگا اس کو قیامت میں سب سے زیادہ عطیے ملیں گے. امام رضا کے لیے کیوں؟ تو یہ عجیب بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ کس طرح سے؟ تو پہلے تو میں بقول استاد محترم کے کہ پہلے جو تیز دھار ہے اس اعتراض کی اس کو ذرا سا کن کروں میں, پھر بات کو آگے بڑھاؤں. تو سرکار جو رسول خدا تک آ گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, پروردگار فرما رہا ہے حبیب ہم نے تمہیں یہ دیا, تم مقام محمود پر ہو. تو یہ خدا کو یہ سب کام بکھیڑے پاڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہہ دیتا کہ قیامت میں ہمارے پاس تو آ جاؤ گے, ہم تم سب کو دیکھیں گے, چیک کریں گے کس کے گناہ عذر کے ساتھ تھے, نہیں تھے, کیا تھے, ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے. یہ انبیاء کو اولیاء کو زحمت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اشکال وہاں پر کیوں نہیں آتا؟ سب سے بڑا تو خدا ہے. پھر آسمان پہ آیتیں لکھ دیتا. امتحان کہتا ہم تو تمہارے دل سے واقف ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کون رسول کو کتنا چاہتا ہے. نہیں, اہل بیت کو خلق کیا. رسول کی محبت کا امتحان اہل بیت کے ذریعے, ان کی مودت رکھو. تو یہ کیوں ہوا؟ سب سے بڑا تو خدا ہے, علام الغیوب ہے. یہ سارا سلسلہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کو اس جھمیلے میں ڈالنے کی بقول شخص ضرورت کیا تھی کہ 10 امتحان دے اور آخری امتحان کٹھن اتنا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرو تاکہ ہم دیکھ سکیں, تجھے تو سب پتہ ہے. تو یہ وہاں کیوں نہیں کہتے آپ خدا سب سے بڑا ہے؟ ایک تو بات یہ, اس کو کہتے ہیں جواب نقضی. اب جواب حلی سمجھ لیجئے. جو جواب میں دینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں بچے بچیاں ہمارے, اب بزرگ بھی کرتے ہیں, تو یہ جواب مثال کے ذریعے ہے. مثال ہوتی ہے ایک حد تک بات کو سمجھانے کے لیے, اس کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھا سکتے. جو بچہ آپ سے پوچھا سمندر کیا ہوتا ہے, تو آپ کہیں دیکھیے صاحب اس نے یہ ایسے 10 20 50 ہال ان میں پانی بھرا ہو, تو فرض کر لو وہ سمندر ہے اور ٹھاٹے مار رہا ہوں, تو بچے کا ایک حد تک ذہن کلیئر ہو جائے گا, سمجھ میں آ جائے گی. لیکن آپ سمندر اس کو نہیں بتا سکتے. لہٰذا مثال کو دیکھیے گا. دیکھیے 2 رکعت نماز آپ پڑھیے, 50 رکعت نماز پڑھیے وہاں کھڑے ہو کے, یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھیے. 50 رکعت نماز زیادہ اس کا ثواب ہوگا یا 2 رکعت کا؟ دونوں شرائط کے ساتھ پڑھی 2 رکعت کا. میں اگر کہوں تو آپ کہیں گے مولانا غلط کہہ رہے ہیں, 50 رکعت کا مقدار زیادہ ہے تو ثواب بھی, فرض یہ دونوں برابر ہیں, شرائط کے ساتھ پڑھیے. اچھا 50 رکعت وہاں پڑھی, 2 رکعت یہاں پڑھی. اچھا اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے اور اس کے بعد جیب سے نکالی تسبیح, اور آپ نے کہا کہ جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ 34 دفعہ اللہ اکبر, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ سبحان اللہ, اور آخر میں کہا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اب بتائیے 2 رکعت کا ثواب زیادہ ہے یا 50 کا؟ مولانا اب یہ 2000 کے برابر ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ کیا بات ہوئی مولانا؟ ایک تسبیح جو اس میں اضافہ ہو جائے گی. شرط یہ ہے اس نماز کے اثر کی, اس نماز 2 رکعت کی نماز کی تاثیر کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد تسبیح پڑھی جائے. تو عزیزان گرامی دیکھیے, ہم یہاں پر ہماری اوقات نہیں ہے کچھ ہم جناب زینب کی زیارت کا جناب معصومہ کی زیارت سے مقابلہ کریں, بلکہ جناب معصومہ قم کے وجود میں ایک ایسی صفت ہے گویا کہ جو اس قابل کرے گی کہ جناب زینب سے آپ کی مودت اور محبت کو ملاوٹ سے پاک کرے گی. بھائی امام حسین کے ساتھ آپ کی محبت رسول کے ساتھ آپ کی محبت کو پاک کر رہی ہے, ثابت کر رہی ہے. آپ لہک لہک کے نعتیں پڑھتے رہیے, اور ایک دفعہ حسین ابن علی مسجد سے باہر نکلیں, 6 سال کا بچہ, آپ کی ناک بھوں چڑھ جائے, ماتھے پر تیوریاں آ جائیں, یا رسول اللہ نعت لکھی ہے, تم نے ہمارے نمازوں کو دیکھ کر یہ پیشانی پہ تیوریاں کیوں چڑھائیں؟ یا رسول اللہ اصلی چیز تو آپ ہی کا وجود ہے, تو یہ نوازے وغیرہ تو یہ بچے کھیلتے. بھائی دیکھو ہم نے شرط رکھی ہے, یہ ان کے ذریعے آؤ گے تو ہم تمہاری رسالت کے ایمان کا اقرار کریں گے. مرکز وہ ہیں
لیکن مرکز تک پہنچنے کے لیے ایک ننھی منی سی مہر لگائی جاتی ہے. مہر کے رغبے کو مت دیکھیے آپ, چھوٹی سی مہر ہے صاحب, یہ آپ کو اندر تک لے کر جائے گی اس بارگاہ میں. تو یہ جو جناب معصومہ کی زیارت کا اس طرح سے ثواب دیا گیا, یہ جو 7 اور 8 اماموں کی مودت اور محبت ہے, امام زادوں کے ساتھ جو مودت اور محبت ہے, اس کا سرٹیفکیٹ گویا کہ حضرت معصومہ کی زیارت ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وجود امام موسیٰ کاظم میں ایک حقیقت ہے. سرکار آپ گئے کربلا, امام حسین اصلی چیز ہیں, امام حسین حقیقت ہیں. آپ نے پڑھی زیارت وارث, اور اس کے بعد نیچے دیکھا, اب پائے مبارک کی طرف جائے اور زیارت سائر شہداء. یہاں پر کون ہیں؟ یہاں پر مسلم ابن اوسجہ ہیں, یہاں پر برین ہیں, حبیب ابن مظاہر ہیں, عابس ہیں, فلاں ہیں, حر ہیں, یہ سب لوگ ہیں. ارے ان کو چھوڑو, پڑھ تو نہیں زیارت بس امام حسین کی. تو جس امام نے آپ کو, امام حسین شہزادہ علی اکبر, آپ کو زیارت پڑھنی پڑے گی ان شہدائے کربلا کی. آپ کے دل میں اگر ان کے لیے کسی بھی قسم کا نقص رتی برابر آ گیا, امام حسین قبول نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ مولا ہم تو آپ ہی کی خاطر. ارے تو غلام دین کیا جائے. حبیب ابن مظاہر کی قبر کو دیکھا, چہرہ کھل پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ دل میں محبت ٹھاٹے مارتی یا نہیں مارتی؟ ارے چھوڑ ہٹاؤ حبیب ابن مظاہر کو, نعوذ باللہ. یہ راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا, ویریفیکیشن وہاں سے ملے گی. تو یاد رکھیے گا, یہاں مقابلے کی بات نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہے تو خدا کی نظر میں ہمیں نہیں پتا, لیکن بچوں کے ذہن میں اس بات کو واضح کرنے کی خاطر میں اس مثال کا سہارا لے رہا ہوں کہ آپ کو ولایت اور امامت سے اگر جڑنا ہوگا تو وجود مبارک امام رضا میں ایک ایسی چیز ہے کہ سید الشہداء کی زیارت اس وقت تک فائدہ نہیں دے پائے گی جب تک اس زیارت پر مودت اور محبت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کی مہر نہیں ہوگی. جب تک کہ حضرت معصومہ کی مودت اور محبت کی مہر نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ جنت میں جا نہیں پائیں گے. کیوں نہیں جا پائیں گے صاحب؟ اتنا بڑا نوٹ ہوتا ہے, ایک لکیر ہوتی ہے, وہ لکیر اس کی تصدیق کی ضمانت ہوتی ہے. تو ولایت اور امامت اور رسالت کی تصدیق کی ضمانت اور اس کی ویریفیکیشن, اس کی قدر و قیمت, اس کی تقویم, اس کی قیمت گزاری ان کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ کو اعتراض ہے؟ مت مانیے, قیامت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس کو سمجھ لیں بچے, اس کا مطلب یہ نہیں مولا حسین کی زیارت پہ نہ جائیے بس امام رضا کی زیارت نہیں, بلکہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت امام حسین کی زیارت کے اثر کو مکمل کرے گی. میں آخری بات کہہ کے مصائب کی طرف آؤں. ان من تمام الحج, بلکہ جو حج پہ جائے اور میری زیارت نہ کرے اس کا حج ناقص ہے. یا رسول اللہ یہ تو ہم نہیں مان سکتے, آپ ہی نے کہا تھا 7 چکر ادھر کے 7 چکر ادھر کے, سر منڈواؤ, قربانی کرو, یہ کرو وہ کرو, کر لیا. اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا جو شریعت لا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے حج کے بعد میرے پاس آؤ. کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا زیارت رسول خدا کے واجب ہونے کا. رسول خدا وہ تو کائنات کے مالک ہیں. چلیے رسول خدا کے محبوب ترین چچا, روایت ملتی ہے حضرت حمزہ, من زارنی ولم یزر عمی حمزہ فقط جفانی. جس نے میری زیارت کی اور میرے چچا حمزہ کی زیارت کو نہیں کیا, اس نے مجھ پر ستم کیا. رسول خدا کہہ سکتے تھے کہ 2000 رکعتوں کا ثواب ملے گا, یہ نہیں کہا. کہا کہ میاں عشق رسول کو تولنا چاہتے ہیں, یہ 2-4 رکعتوں کی کام کرتے ہیں بیوپاری لوگ, یہاں تم ہماری بارگاہ میں آؤ, عشق رسول لے کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو. جفانی, مجھ پر جفا کی, تمہارا دل دہل جاتا ہے یا نہیں دہلتا رسول خدا کی جفا کے وقت؟ تو یہ سارے یہ سلسلے محبت کے یہ کسی فارمولے میں نہیں آتے, زبان عصمت بتا رہی ہے. تو آخری جملہ کہہ کر اب یہاں پر جناب معصومہ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو اہل بیت میں سے ہیں, کس مقام پر ہیں, اب یہ لسان امامت بتائے گی, اب یہ زبان وحی و رسالت بتائے گی. من زار عمتی بقم, یہ امام محمد تقی بتا رہے ہیں کہ تم پریشان ہو رہے تھے نا, تمہارے ذہن میں تو ظاہری چیز تھی کہ نجمہ خاتون سے, میری دادی سے, میری پھوپھی بھی ہیں اور میرے والد امام رضا بھی ہیں, یہ ظاہری مسئلہ حل ہو گیا, امام زادی ہیں, اہل بیت سے ہیں. لیکن دیکھو روحانیت ہم بتا رہے ہیں اب تمہیں کہ مرحلہ یہ ہے کہ اگر زیارت کر لی تو جنت کے حقدار ٹھہر جاؤ گے. امام رضا بیان فرما رہے اگر زیارت کر لی تو تدخل بشفاعتها شیعتنا اجمعہم, سب کے سب شیعہ میری پوتی کی شفاعت کے ذریعے جائیں گے. تو ایک ظاہری مسئلہ تھا تعلق اہل بیت سے, ایک باطنی مسئلہ ہے کہ روح حضرت معصومہ کی جانب کس نے اشارہ کیا؟ امام صادق نے, امام محمد تقی علیہ السلام نے, امام رضا علیہ السلام نے. تو یہ وہ جہات ہیں, 2 پہلو ہیں کہ جن کی جانب اشارہ کیا. ایک تو یہ اہل بیت سے تعلق ہے, مودت رکھنا واجب ہے, کوئی بھی روایت نہ ہو مودت رکھنا واجب ہے. اور روایت کیا آئی اب کہ دیکھو صرف اہل بیت میں سے نہیں ہے بلکہ ان کی زیارت تمہارے ایمان کی ضمانت ہے. تو عزیزان گرامی, مختصر میں مصائب پڑھوں گا اور شہزادی
معصومہ کی خدمت میں ہدیہ کریں گے ان مصائب کو، اور امید یہ ہے کہ حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت کا باعث یہ جملے قرار پائیں۔ کس طرح سے اس بات کو بیان کیا جائے کہ دیکھیے کہ جب آپ نے سنا کہ جب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں ساوے میں اور اس کے بعد آگے آئیں تو ایک سوار گزرا، یہ قافلہ کہا یہ کس کا قافلہ ہے، ہودج کس کی، ہماری کس کی ہے؟ کہا کہ یہ موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں، یہ ان کے کچھ بیٹے ہیں اور پوتے ہیں ان کے۔ تو وہاں پر دوڑتے ہوئے آئے وہ محدث جو تھے اور شاگرد مکتب امام صادق کے، اور بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے ناقے کی زمام پکڑی اور لے کر گئے اور گھر میں بڑے احترام کے ساتھ رکھا۔ 17 دن بی بی معصومہ وہاں پر رہیں اور اس کے بعد اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا اور اپنے اجداد کے پاس اپنے پدر گرامی کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ اور جب نکلی تھیں مدینے سے تو اپنے بھائی کی زیارت کی خاطر نکلی تھیں، بھائی کی زیارت نہ ہو سکی اور پھر اس سے پہلے آپ کو وفات آ گئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، اب امام رضا علیہ السلام کا ایک حکم یاد آتا ہے یہاں پر کہ جب امام نے کہا تھا کہ دیکھو ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین، جب بھی کسی پر رونا ہو تو حسین پر رو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم جب بھی اہل بیت کے متعلق واقعات سنتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں کربلا کے مصائب کی پرچھائیاں، کربلا کے مصائب سے ایک مماثلت نظر آتی ہے اور خود بخود ہمارا دل کربلا کی جانب، مصائب کی جانب چلا جاتا ہے۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب سکینہ سے جو شعر اور رباعی نقل ہوئی ہے کہ جب بی بی زینب نے پوچھا مقاتل کے مطابق کہ کیسے سمجھ میں آیا کہ بابا کی لاش ہے، تمہارے بابا کا جسد ہے، شام غریباں کے وقت، تو جناب سکینہ نے کیا جواب دیا کہ ایک جگہ سے مجھے یہ آواز آئی کہ الیہ الیہ بٹیا یہاں پر آؤ، اور پھر یہ شعر بتایا کہ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اے میرے شیعوں، بٹیا جا کر میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ جب بھی ٹھنڈا اور خوشگوار پانی پیو نا تو مجھے ضرور یاد کر لینا، اور جب بھی کسی مظلوم پردیسی پر گریہ کرنے کا جی چاہے تو حسین پر ضرور گریہ کرنا۔ میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر امام موسیٰ کاظم، امام رضا کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کروں گا، بی بی معصومہ کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ بی بی آپ بھی ایک امام کی بیٹی تھیں، آپ بھی ایک امام کی بہن تھیں، ایک امام کی پھوپھی تھیں، لیکن کیا جناب زینب کسی امام کی بیٹی نہ تھیں؟ کیا جناب زینب کسی امام کی پھوپھی نہ تھیں؟ 2 اماموں کی بہن تھیں جناب زینب۔ ارے بی بی معصومہ آپ کے ناقے کو کتنے احترام کے ساتھ لے کر جایا گیا، تمام کے تمام مومنین آئے، احترام کے ساتھ آپ کو ایک بیت الشرف میں داخل کیا گیا، لیکن صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا زینب بنت علی۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ جب جناب زینب کو کس طرح سے بے اماری کے ناقوں پر سوار کر کے کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا، کس طرح سے جناب زینب کو دربار میں سامنا کرنا پڑا، بلوہ عام اور مجمع عام سے اس بی بی کو گزارا گیا۔ وہ بی بی کے جب رسول خدا کی زیارت کے لیے جاتی تھی، مولا کائنات قندیل کی ذوق کو مدھم کر دیتے تھے، لیکن وہ بی بی ہے، مجمع عام ہے، وہ بی بی ہے اور فاسق و فاجر تخت پر بیٹھا ہے، رسول کی بیٹیاں رسن بستہ ایک عجیب انداز میں ان کو دربار میں لے کر جایا گیا، اور ہر طرف یہ منادی دی جا رہی ہے کہ یہ دشمن ہیں تمہارے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف قیام کیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار تجھے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، ان کی مظلوم بیٹی کا واسطہ قسم دیتے ہیں، پروردگار دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جان مال عزت آبرو کو ان کی حفاظت فرما۔ اگر جو کوئی میں یہاں مجلس اس وقت سن رہا ہے، بعد میں سنے گا، تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار، مشکلات کو دور فرما۔ جو لوگ ہمارے اس شہر میں عدید ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، پروردگار ان سب کو شفاء کامل عاجل بحق امام موسیٰ کاظم عطا فرما۔ پروردگار جنہوں نے مجھ سے، آپ سے، سننے والوں سے درخواست کی ہے، ہندوستان، پاکستان میں، جہاں سے بھی دنیا میں، ان تمام کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو مومنین ہم سے جدا ہو گئے پچھلے سال تک تھے، ان کی مغفرت فرما۔
پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، اور خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ پروردگار عالم فاتح کے نام ہے کوئی؟ آپ اساس درخواست ہے کہ جو گھر میں بیٹھے ہیں اپنے سب لوگ ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے اپنے مرحومین و کل مرحومین و مرحومان کی، اور خصوصاً مولانا قلب صادق صاحب کے جن کا کل انتقال ہوا ہے، ان کے لیے پڑھ کر بخشیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔